اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے سورہ یاسین کی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها، سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا۔ قرآن پاک کی ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا سولر سسٹم ہے، جو نظام شمسی ہے، اس کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی دلیل کی نشانی کے طور پر ان چیزوں کو اپنے پیارے کلام کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں، یہ جو یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی۔ جو سورج ہے، یہ ہماری گلیکسی کا ایک سٹار ہے، یہ سورج ہے، اس کا اپنا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنے ایکسس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور سورج 27 دنوں کے اندر یہ جو اپنا ایک پورا چکر اپنے ارد گرد ہے، اپنے ایکسس کے ارد گرد ہے، جس طرح یہ پنکھا اپنے ایکسس کے ارد گرد گھومتا ہے، تو سورج بھی اسی طرح گھومتا ہے۔ اور اس کو ایک روٹیشن مکمل کرنے کے لیے 27 دن لگتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے، یہ بھی ایک تو روٹیشن کرتی ہے، اپنے محور کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو زمین ہے، سائنس کے مطابق یہ سورج کے ارد گرد بھی حرکت کرتی ہے۔ جو زمین ہے، یہ جو روٹیٹ کرتی ہے نا، اپنے ایکسس کے ارد گرد گھومتی ہے، تقریباً 1600 کلومیٹر ایک گھنٹہ کی رفتار سے یہ اپنے ایکسس، اپنے محور کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ جو زمین ہے، یہ تو سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ تقریباً 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اور جو ہمارا یہ زمین ہے، ہماری جو زمین ہے، یہ سورج کے ارد گرد 365 دنوں کے اندر اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، جو سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔
زمین جو ہے اس کے گرد چاند ہے، جو چاند ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جو چاند ہے یہ زمین کے ارد گرد اپنا چکر تقریباً 27.3 تقریباً 28 دنوں میں اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ تو دیکھیں جو چاند ہے اس کا ایک اپنا محور ہے، چاند کا ایک اپنا رستہ ہے، چاند کا ایک اپنا آربٹ ہے، جو زمین ہے اس کا ایک اپنا آربٹ ہے، اس کا ایک اپنا دائرہ ہے، جو سورج ہے اس کا ایک اپنا دائرہ ہے۔ تو چاند ہے، زمین ہے، سورج ہے، دوسرے سیارے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی رفتار کے مطابق جب سے اللہ نے بنایا تب سے لے کے اب تک ان کی رفتار کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ جو چاند ہے وہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، کروڑوں سال گزر گئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو تخلیق کیا تھا، تب سے لے کے اب تک نہ چاند نے حرکت بند کی ہے، نہ زمین نے اپنی حرکت روکی ہے، نہ سورج نے اپنے ایکسس اپنے محور کے ارد گرد گھومنا چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ عظیم نشانیاں جو ہیں یہ اس یونیورس کے اندر، جو اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نشانیوں کو اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی حکمت کی دلیل بنا کے قرآن پاک میں ان کو بیان کر رہا ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا، اتنی قدرت والا، اتنی حکمت والا، اتنا عزیز، اتنا غالب کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے اس سولر سسٹم کو چلا رہا ہے۔ میں انسانوں کی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں، ایک عام انسان کی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک ستارہ ہے نا، کروڑوں ستارے ملتے ہیں، اربوں ستارے ملتے ہیں تو گلیکسی بنتی ہے، پھر کروڑوں گلیکسیز ملتی ہیں تو اس سے کلسٹر بنتے ہیں، اس طرح وہ کلسٹر ملتے ہیں تو کہیں جا کے یونیورس بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی عجیب سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر میں زمین، سورج، چاند، سیاروں، ستاروں کو جب سے بنایا تب سے اب تک ان کے محور کے مطابق چلا رہا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرے اندر اتنی قوت ہے، میں نے جو ان کو پلان کیا ہے سسٹمیٹک طریقے سے، جو میں ان کو بڑی ترتیب سے چلا رہا ہوں، اگر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو جب تم مر جاؤ گے تو قیامت والے دن تمہیں زندہ کر کے دوبارہ انسان بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اپنی قدرت کی دلیل بیان کرتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ سائنسی طور پہ اور مذہبی طور پہ کچھ مذہبی علماء جو ہیں وہ اس سے تھوڑا اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ جو زمین ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو میں اس اختلافی چیز کے اوپر بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو سائنس کے مطابق جو ہے یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنی لاکھوں کلومیٹر کی سپیڈ سے ایک چیز روٹیٹ کر رہی ہے، سپن کر رہی ہے، لاکھوں کلومیٹر کی سپیڈ سے سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے ایک چیز، اور جب سے بنی ہے اب تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیسا عظیم رب ہے جس نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے ایسی پیاری مثالیں دی۔ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس میں تفکر کرنا چاہیے، اس سے کائنات کے اندر سوچ بچار کرنے کا، تدبر اختیار کرنے کا حکم اللہ اپنے قرآن میں ہمیں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں سمجھ والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں اس عقل کو، اس سمجھ کو استعمال کر کے جو اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں اس میں توجہ کرنی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر یقین کریں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ ایک سورج ہے نا، اس کی روشنی آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ سورج سے روشنی آتی ہے
تو یہ جو پودے ہیں اس روشنی کو جذب کرتے ہیں اور اس سے یہ خوراک بناتے ہیں. جو آپ فروٹ کھاتے ہیں نا، مینگو کھاتے ہیں، ایپل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گندم چاول کھاتے ہیں، یہ سورج کی روشنی میں پودے فوٹو سنتھسس سے بناتے ہیں. اگر سورج سے روشنی آنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پودے خوراک نہیں بنائیں گے، سارے کے سارے جانور، سارے انسان بھوکے مر جائیں گے. یہ صرف ایک سورج کی روشنی کی بات ہو رہی ہے. یہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر آتی ہے، پہاڑوں پر سے برف پگھلتی ہے، تو اس کے پگھلنے سے جو پانی بنتا ہے اس سے آپ ڈیم بنا کے بجلی بنا دیں. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے سورج کی روشنی. اس طرح آپ غور کرتے ہیں، سورج میں غور کریں، چاند کے اندر غور کریں، پھر زمین سورج سے کتنی قریب ہے. اگر اس سے تھوڑا بہت بھی فرق آ جائے، سورج سے کوئی 10-15 ڈگری زمین سورج کے قریب چلی جائے، ہو سکتا ہے پوری زمین کو آگ لگا دے. اتنا ٹمپریچر ہائی ہو جائے زمین کا، کچھ کلومیٹر آگے چلی جائے. سورج اپنی روٹیشن کو چینج کرے، یقین کریں پورے کا پورا نظام گرم ہو جائے. لیکن وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا مالک ہے کہ جس نے پوری کائنات کے نظام کو جب سے بنایا اب تک نہ کسی سیارے کی، نہ کسی چاند کی، نہ ہی کسی ستارے کی حرکت کے اندر کوئی فرق آیا. نہ سورج ہے جو چاند کے مدار میں آ جائے، نہ چاند ہے جو سورج کے مدار میں آ جائے، نہ زمین اپنے مدار کو، اپنے آربٹ کو چھوڑتی ہے. یہ کیسی عظیم قدرت ہے. یہ اللہ کے ہونے کی بھی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے. کسی چلانے والے کے بغیر اتنا پرفیکٹ سسٹم چل ہی نہیں سکتا یار. یہ ایک مشینری ہے، موبائل ہے، موبائل کو آپریٹ کرنے والا یہ نہیں آپریٹ ہوتا. اے سی آپ نے لگائے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، کسی آپریٹر کے بغیر یہ نہیں چلتا. تو یہ تو یونیورس ہے یار، اتنی بڑی یونیورس ہے، اور اس کو چلانے والا جو ہے وہ کتنا مدبر ہوگا. تو یہ اللہ عز و جل کی عظیم قدرت ہے. یہ زمین و آسمان کے اندر یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.